خیبر پختونخوا حکومت یا ضلعی انتظامیہ کی نااہلی یا جاہلیت کی حد تک پھیلی فرقہ واریت۔ ضلع کرم میں صورتحال 3 ماہ بعد بھی بدستور کشیدہ، امن کی بحالی خواب بن گیا۔ ہفتے کو ٹل کے قریب فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر کرم 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت زخمی۔ جمعرات کو گرینڈ جرگے میں امن معاہدہ طے پایا۔ ہفتے کو امدادی قافلہ پاڑا چنار جانا تھا۔ ڈپٹی کمشنر بگن بازار کے متاثرین کا دھرنا ختم کر کے راستہ کھلوانے گئے، فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ فریقین کے ایک دوسرے پر امن کی بحالی میں رکاوٹ بننے کے الزامات۔ حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ VLC پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ضلع کرم میں 3 ماہ گزرنے کے باوجود امن و امان کی صورتحال مستحکم نہ ہو سکی۔ رواں ہفتے 2 جنوری کو جمعرات کے روز حکومت اور گرینڈ جرگے کی مدد سے امن معاہدہ طے پا گیا، جس کے حکومتی اعلان کے بعد قوم نے سکھ کا سانس لیا۔ مگر گزشتہ روز ہفتے کو فائرنگ کے واقعے میں ضلع کرم کے ڈپٹی کمشنر اپنے ماتحت سیکیورٹی حملے کے 4 اراکین سمیت زخمی ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس میں سرکاری نااہلی کا عمل دخل ہے یا مقامی آبادی کی جہالت کی حد تک پہنچی ہوئی فرقہ واریت کار فرما ہے؟ آج کے ویلاگ میں اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اعلیٰ سرکاری افسر اور عملے پر فائرنگ کے واقعے کی تازہ ترین خبر کے بارے میں بتاتے چلیں۔ خیبر پختونخوا کے حکام کے مطابق ضلع کرم میں فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کرم پر بگن کے علاقے میں نامعلوم شرپسندوں نے فائرنگ کی۔ حکام کے مطابق ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اور ان کے ہمراہ 4 سیکیورٹی اہلکار لوور کرم میں ٹل کے قریب حاجی علی کے علاقے میں موجود تھے جب ان پر حملہ کیا گیا۔ ضلع کرم سے ایک انتظامی افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر میڈیا کو یہ بتایا کہ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ اور ان کے ساتھی سیکیورٹی سٹاف بگن میں مذاکرات کے لیے جا رہے تھے کہ وہاں ایک چوک پر نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ مقامی انتظامی افسران گزشتہ روز بھی بگن میں مظاہرین سے مذاکرات کے لیے گئے تھے۔ زخمیوں میں سے 4 افراد بشمول ڈپٹی کمشنر، FC کے 2 اہلکار اور 1 پولیس کانسٹیبل کو علی زئی اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ لوور کرم کے علاقے مندوری کے بنیادی صحت مرکز کے عملے کا کہنا ہے کہ ایک مقامی شخص کو زخمی حالت میں بھی وہاں لایا گیا تھا۔ کرم پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ مال بردار گاڑیوں کے قافلے کی روانگی سے قبل ڈپٹی کمشنر کرم سمیت انتظامیہ کے اہلکار ٹل چھپری سے روانہ ہوئے تھے، مگر ان پر لوور کرم میں بگن کے حدود میں فائرنگ ہوئی۔ بگن کے مقامی افراد کے مطابق یہ فائرنگ تقریباً آدھ گھنٹے تک جاری رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے 1-2 گولیاں چلائی ہوں، آدھ گھنٹے تک یہ فائرنگ جاری رہی۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو علی زئی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کرنے کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ جب تک آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہوں انہیں پشاور منتقل کر دیا گیا ہو۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کئی ماہ کے تعطل کے بعد ہفتے کو کرم کے لیے قافلہ روانہ ہونا تھا، جس میں خوراک، ادویات اور ضرورت کی اشیاء سمیت دیگر سامان شامل ہے۔ تاہم ڈپٹی کمشنر پر حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر فی الوقت اس قافلے کو روک دیا گیا ہے۔ اور ایسے تشویشناک موقع پر خیبر پختونخوا کے گورنر کا بیان مجھے تو سیاسی قیادت کی جانب سے موقع کی نزاکت نہ سمجھنے کا منہ بولتا ثبوت لگتا ہے۔ کہتے ہیں گورنر فیصل کریم کنڈی نے اس واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ حملے میں ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امدادی قافلے پر فائرنگ صوبائی حکومت کی نااہلی اور ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یعنی جہاں ترجمان صوبائی حکومت نے واقعے کو شرپسند عناصر کی کارروائی قرار دیا، وہیں
گورنر جیسے اہم عہدے پر فائز شخصیت نے اسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا موقع سمجھا ہے۔ یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں موقع کی نزاکت کو نہیں دیکھا جاتا، ملک کے مفاد کو نہیں دیکھا جاتا، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑے سے بڑی چیز تک صرف اور صرف اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور یہی حرکت فیصل کریم کنڈی نے بھی کی ہے، جو کہ ایک شرمناک حرکت ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان کے بیان کا نوٹس لیں اور ان کو شٹ اپ کال دیں کہ اس طرح کے موقع پر، جبکہ نہ جانے کتنے لوگ وہاں پر محصور ہیں اور اب بچے مر چکے نہ جانے کتنے، ان کے پاس ادویات نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور اگر کوشش ہو بھی رہی ہے تو ایسے موقع کے اوپر اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا یقیناً ایک نہایت ہی گھٹیا قسم کی سیاست کی نشاندہی کرتا ہے۔ امید ہے صدر پاکستان اس کے اوپر کوئی ایک نوٹس ضرور لیں گے۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرم میں اس فائرنگ کے واقعے کی مذمت ضرور کی ہے۔ بلاول بھٹو اپنے مذمتی بیان میں اپنے نامزد گورنر کی طرح خیبر پختونخوا حکومت کو ہدف تنقید بنانے سے نہیں چوکے۔ انہوں نے کہا کہ کرم ایجنسی سمیت صوبے بھر میں امن و امان کا قیام خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کرم ایجنسی میں امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنانا چاہیے۔ اس پر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سندھ میں اور کراچی میں جو مظاہرین تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بارے میں بھی اگر کوئی زبان ایک دو کھول دیتے تو شاید مناسب ہوتا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے اور اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیر، وہیں دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ لوئر کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کا واقعہ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی ایک سازش ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی کرم کے علاقے بگن میں سرکاری گاڑیوں کے قافلے پر نامعلوم افراد کی طرف سے فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کرم امن معاہدے کے بعد اس طرح کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کرم میں امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ اور مذموم کوشش ہے، لیکن یہ ناکام رہے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ فائرنگ میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ واقعہ ان عناصر کی کارستانی ہے جو کرم میں امن کی بحالی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کرم میں امن کی بحالی اور عوام کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فریقین کے درمیان معاہدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کرم کے لوگ پرامن ہیں اور وہ علاقے میں امن چاہتے ہیں۔ کچھ شرپسند عناصر کرم میں امن کی بحالی نہیں چاہتے۔ ان عناصر کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ صوبائی حکومت اور علاقے کے لوگ مل کر ایسے شرپسند عناصر کے مذموم کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ علاقے کے لوگ ان عناصر کی نشاندہی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس واقعے سے کرم میں امن کی بحالی کے لیے حکومت اور علاقہ عمائدین کی کوششیں متاثر نہیں ہوں گی، اور صوبائی حکومت علاقہ عمائدین کے تعاون سے علاقے میں مکمل امن کی بحالی تک کوششیں جاری رکھے گی۔ خیر، مرکزی اور صوبائی سیاستدانوں کے مذمتی بیانات اور الزام تراشیاں اپنی جگہ، میں آپ کو ضلع کرم میں 3 ماہ سے جاری کشیدگی کے بارے میں چند تفصیلات سے ایک بار پھر آگاہ کرنا چاہوں گا، گو کہ اس کے اوپر میں نے بہت سی تفصیلی ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ شورش زدہ ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں کے قافلے پر 3 ماہ قبل ہونے والی فائرنگ سے متعدد افراد کے جاں بحق ہونے کے نتیجے میں متحارب فریقین کے درمیان مسلح تصادم شروع ہو گیا تھا، جس میں نہ صرف 20 انسانی جانیں ضائع ہوئیں بلکہ گھروں اور دکانوں سمیت املاک کو بھی بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ 90 روز سے پاڑا چنار جانے والی سڑک
بند ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی جانب سے مشترکہ کوششوں سے 2 جنوری جمعرات کے روز ایک امن معاہدہ ہونے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کرم نے تصدیق کی تھی کہ متحارب فریقین کے درمیان کامیاب امن معاہدے کے بعد مقامی افراد اور قبائلی و سیاسی قیادت پر مشتمل امن کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ مرکزی شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے 400 پولیس اہلکاروں کو بھرتی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن معاہدے کے بعد دھرنوں کا اب کوئی جواز نہیں رہا اور ہفتے کے روز 75 بڑی گاڑیوں پر مشتمل قافلہ سیکیورٹی حصار میں کرم روانہ کیا جائے گا، جہاں کشیدگی اور راستوں کی بندش کے باعث ادویات اور خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں صوبائی حکومت کے ترجمان اور ضلعی انتظامیہ نے پورے سچ سے کام نہیں لیا۔ مقامی اور صوبائی ذرائع کے مطابق امن معاہدے کے بعد اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں مختلف مقامات پر کئی روز سے جاری دھرنے تو ختم کر دیے گئے، لیکن پھر بھی کرم ضلع کے 2 الگ الگ مقامات پر دھرنے جاری رہے۔ ایک دھرنا کرم کے صدر مقام پاڑا چنار پر جاری رہا، جس کی قیادت کرتے ہوئے تحصیل چیئرمین کا کہنا تھا کہ امن معاہدہ اور دھرنا 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ خوراک، ادویات سمیت بنیادی اشیاء ضرورت کی فراہمی تک دھرنا جاری رہے گا۔ دوسرا دھرنا لوور کرم کے علاقے بگن کے متاثرین کا ٹل پاڑا چنار روڈ پر تھا۔ بگن کے بازار یونین کمیٹی کے ایک رکن کا فائرنگ کے اس واقعے سے قبل کہنا تھا کہ امن معاہدے میں بگن بازار کا ذکر تک نہیں ہے۔ امن معاہدے میں بگن کے متاثرین کے معاوضوں کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ جن افراد نے بگن بازار میں گھروں اور دکانوں کو جلایا، ان افراد کے خلاف کارروائی کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ہمارے نمائندے حاجی کریم کے بار بار اصرار پر بھی بگن بازار کے جانی و مالی نقصانات کا ذکر اور مجرمان کے خلاف کارروائی معاہدے میں شامل نہیں کی گئی۔ اسی وجہ سے حاجی کریم نے معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ بگن بازار کے اسی ممبر کمیٹی نے جمعے کے بعد مشاورت سے آئندہ لائحہ عمل طے کرنے کی بات بھی کی تھی اور اسی لیے ڈپٹی کمشنر اپنے ماتحت سیکیورٹی عملے کے ساتھ امدادی قافلے کے لیے راستہ کھلوانے بگن متاثرین سے بات چیت کرنے گئے تھے۔ اور ڈی سی جاوید اللہ محسود لوور کرم میں ٹل کے مقام پر بگن کے متاثرین کا دھرنا ختم کرا کے سڑکیں کھلوانے پہنچے تو فائرنگ کی زد میں آ گئے اور فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ میں ویلاگ کے آخر میں آپ کو اس ساری صورتحال کی وضاحت ان الفاظ سے کرنا چاہوں گا کہ کرم ضلع کے معاملے کو سمجھنا اور سلجھانا آسان نہیں ہے۔ فرقہ واریت ایک زہر ہے، لیکن جب یہ زہر علماء سے نکل کر عوام، بالخصوص جاہل عوام میں پھیلتا ہے تو ایک جان لیوا افرید کا روپ دھار لیتا ہے۔ یہ صدیوں سے فرقہ وارانہ بنیادوں پر جاری ظالم اور مظلوم کا جھگڑا ہے۔ کبھی ایک طرف سے ظلم ہوتا ہے اور دوسرا مظلوم، اور کبھی اس طرف سے ظلم ہوتا ہے اور دوسرا مظلوم، جس میں دونوں فریق خود کو مظلوم اور مخالف کو ظالم ثابت کرتے ہیں۔ 3 ماہ پہلے پاڑا چنار جانے والے جس قافلے پر فائرنگ سے 20 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، ان میں اکثریت شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی تھی۔ راستے کی بندش سے بھی 3 ماہ تک ضلع کرم کے صدر مقام پاڑا چنار کے اہل تشیع آبادی زیادہ متاثر ہوئی، جہاں ادویات اور خوراک کی کمی کے باعث متعدد بچوں سمیت کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ پاڑا چنار کے توری بنگش قبائل کی جانب سے راستے میں آنے والی تحصیلوں کے دیہاتوں میں سنی اکثریت والے علاقوں میں بھی مسلح حملے کیے گئے، جہاں پر کہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ لہٰذا یہ کھیل دونوں طرف سے کھیلا جا رہا ہے۔ قبائلی لشکر کے ان مسلح حملوں میں جہاں سنی آبادی کے متعدد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، وہیں تشدد، گھروں اور دکانوں کو نظر آتش کرنے کے متعدد واقعات بھی پیش آئے۔ ملک بھر میں مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام دھرنے شروع کر کے معاملے کے ایک پہلو کو تو اجاگر کیا گیا، یعنی اہل تشیع مسلک کے لوگوں کی مظلومیت اور نقصان کا ذکر تو کیا گیا، لیکن جوابی کارروائیوں میں اہل سنت کا جو نقصان ہوا
وہ قوم کی نظروں سے اوجھل رہا۔ اسی لیے جب گرینڈ امن جرگے کے قیام کے بعد معاملہ امن معاہدے کی جانب بڑھا تو اپنے مطالبات منوانے کے لیے اہل سنت والجماعت نے بھی ضلع کرم کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں دھرنے شروع کر دیے۔ امن معاہدے کے بعد کراچی کے لسبیلا چوک پر جاری اہل سنت والجماعت کے مرکزی دھرنے میں مرکزی صدر مولانا اورنگزیب فاروقی کا بیان سامنے آیا۔ مولانا اورنگزیب فاروقی نے کہا کہ کراچی میں دھرنے ختم نہیں، مؤخر کر رہے ہیں۔ ہمارے دھرنوں کا مقصد پاڑا چنار کرم کا مسئلہ تھا۔ کرم ایجنسی میں 3 سب ڈویژن ہیں۔ 2 سب ڈویژن میں اہل سنت برادری کی بڑی تعداد موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج تک اپر کرم میں فوجی آپریشن نہیں ہوا۔ ہمارا مطالبہ ہے پوری کرم ایجنسی میں فوجی آپریشن کیا جائے۔ مولانا اورنگزیب فاروقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری ایپکس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کرم ایجنسی سے اسلحہ جمع کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے وہ اسلحہ دینے سے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کیا۔ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ دونوں فریقین کی ایک کہانی ہے جو آپ کو بیان کی ہے۔ یہ معاملہ بہت نازک بھی ہے، سنگین بھی ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے نیک نیتی، معاملہ فہمی اور صبر و تحمل اور اعتماد بحال کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ جس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیان گورنر صاحب نے دیے اور بلاول صاحب نے دیے، ان سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری قیادت اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتی بھی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ بھی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اس جگہ پر دونوں فریقین سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اعتماد کا فقدان ہے۔ باہر سے امداد بھی آتی ہے، افغانستان سے بھی، ایران سے بھی۔ ایک کی بات کی جائے تو دوسرا گروہ خفا ہو جاتا ہے، دوسرے کی بات کی جائے تو پہلا گروہ خفا ہو جاتا ہے۔ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک آپ معاملے کو حل نہیں کر سکتے۔ زمین کا مسئلہ بھی ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو مداخلت بیرونی ہے اس کو روکنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان سب سے بڑھ کر ایک مسلکی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ تمام علماء، چاہے وہ سنی العقیدہ ہوں یا اہل تشیع ہوں، دونوں کو اکٹھے بیٹھ کر اس بات پر متفق ہونا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ایک ٹیگ اتنا بڑا ہے، اس کا ایک دائرہ اتنا وسیع ہے کہ بس وہ ہم سب کو اس میں سما سکتا ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو آپ صرف مسلمان سمجھیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو بس پھر اس کے بعد باقی کے معاملات بہت ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اتنا کافی ہے۔ مسلمان ہونے کی بنیاد پر وہ اعتماد بحال کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے حقیقت کو تسلیم کیجئے، حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد وہ اعتماد بحال کیجئے۔ وہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، شدید سردی ہے، ادویات نہیں ہیں، 20 بچے جاں بحق ہو چکے، بہت سے بزرگ ایسے لوگ جو بیمار تھے ان کی ہلاکت ہو چکی۔ خدا را، یہ اگر آپ اس کو حل نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، پہلے ایک مسلک نے دھرنے دیے، پھر دوسرا مسلک دھرنے دے رہا ہے، یہ آگ پورے ملک میں پھیل سکتی ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، میں کیا کہوں، جو لیڈرشپ کے بیانات ہیں، اتنی مایوسی ہے کہ ان کو کچھ کہنے کو بھی جی نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال میں علماء سے یہ درخواست کروں گا، میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را ایک دوسرے پر مسلکی وار کرنے کی بجائے خدا را ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیے، اور اسلام کے دائرے میں جب ہم سب ہیں تو پھر اس اعتماد کو بحال ہونا چاہیے جو ایک بھائی کا ایک بھائی پر ہونا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد از جلد اس معاملے کو حل فرمائے، ہم لوگوں کو سمجھ بوجھ دے، اور یہ جو مسلکوں کا اور فرقہ واریت کا فریب ہے یہ ہمارے ملک کی جان چھوڑے، اور کرم اور پارا چنار کی سنی اور شیعہ آبادی دونوں کو
ان کو کوئی سکھ کا سانس ملے، وہاں پر بوڑھے بچے خواتین جو وہاں پر محصور ہیں گزشتہ 100 روز سے، ان کو کچھ ریلیف ملے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔